ہم نے دنیا کے اندر بڑی دولت کمائی مگر پھر بھی ہمارا دل بے چین و بے قرار رہا کرتا ہے. اعلیٰ مکان بنا لیا, بہترین صوفے گدے, بہترین بیڈ پڑا ہوا ہے, مگر پھر بھی ہم کو چین اور سکون سے نیند نہیں آیا کرتی. ہم چلتے ہیں تب بھی ہمارا دل گھبراتا رہا کرتا ہے, کہیں آتے جاتے ہیں ہم بے چین و بے قرار رہا کرتے ہیں. اے اللہ کے کلام قرآن کریم ذرا تو ہی تو بتا, ہمارے دل کو چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور دنیا کے اندر سرگرداں رہنے والے, پریشان رہنے والے, بے چین و بے قرار رہنے والے, یاد رکھنا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جانا, کتنی حسین و جمیل جگہ پر چلے جانا, کتنی عالی شان کوٹھی بنگلہ اور اپنا مکان بنا لینا, یاد رکھنا تیرے دل کو کہیں بھی قرار نہیں ملے گا. اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے, اے بندے سن سن, اگر تو چاہتا ہے جب تک تو زندہ رہے تب بھی تیرا دل اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے, تیرے دل کو قرار ملتا رہے, بعد مرنے کے جب تو اپنی قبر میں جائے تو قیامت تک کے لیے چین کی نیند سوتا رہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اے میرے بندے اگر تو چاہتا ہے تیرے دل کو قرار مل جائے تو پھر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے, اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے, مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کے نذرانہ پیش کر دے. یاد رکھنا جب تو اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے گا, خالق کائنات دنیا میں بھی تیرے دل کو چین عطا فرما دے گا. بعد مرنے کے جب تو قبر میں جائے گا تو قیامت تک چین کی نیند سوتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان معظمی فیضان نوشاہی حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری ماشاءاللہ. تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں, نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے, تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. او غفلت کی نیند میں اپنی زندگی کو گزارنے والوں, دنیا کی دولت دنیا کے نشے میں دھت رہنے والوں, اللہ کو یاد کیا کرو, اللہ کو یاد کیا کرو. تم کو معلوم نہیں ہے دنیا کے اندر تمہارے خلاف کیا کیا منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں, دنیا کے اندر تمہارے خلاف نہ جانے کیسی کیسی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. کہیں پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ تم کو مٹا دیا جائے, تمہارا نام و نشان ختم کر دیا جائے, مگر تم ہو کہ غفلت کی نیند میں سو رہے ہو. اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردوں کو اتارو, اللہ عز و جل کا ذکر کرنا شروع کر دو. آمینہ کے لال کی سچی محبت اپنے دل کے اندر بسا لو. یہ دل اللہ نے جو تم کو دیا ہے, ذکر خدا کے برکت سے یہ دل تمہارا دھڑکتا رہنا چاہیے. اپنے اس دل سے بغض, حسد اور کینے کو دور کرو, اپنے سینے کو آمینہ کے لال کے عشق کا مدینہ بنا لو. تو پھر یاد رکھنا جس دن ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے, صبح کو اٹھیں گے ہماری زبانوں پر خدا کا ذکر ہوگا, رات کو اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں گے ہماری زبانوں پر خدا کا ذکر ہوگا. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے جاگتے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, خالق کائنات ہمیں دونوں جہان میں عافیت و سکون عطا فرمائے گا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے بندے کی تین چیزوں سے بڑا پیار فرمایا کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, پہلی چیز تو ہے لسان ذاکر, جو اللہ کا بندہ اپنی زبان سے خالق کائنات کا ذکر کیا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس زبان سے بھی بڑا پیار فرماتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. لسان ذاکر حدیث پاک ہے, اللہ عز و جل کا فرمان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندے کی تین چیزوں سے بڑا پیار فرماتا ہے. پہلی چیز لسان ذاکر, دوسری چیز وقلب شاکر, تیسری چیز وجسد علی البلاء صابر. آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا لسان ذاکر, یہ ایک ایسی زبان کہ جس زبان پر دنیا کے ترانے
جس زبان پر دنیا کی غیبتیں نہ ہو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ صبح اٹھتے تب ہماری زبانوں پر دنیا کے گانے اور ترانے ہوا کرتے ہیں. صبح میں اٹھتے تب ہماری زبانوں پر گالیاں ہوا کرتی ہیں. دن میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اپنا پورا وقت دن کا گزار دیا کرتے ہیں, تب کبھی بھی ہم اپنے رب کا ذکر ایک مرتبہ بھی نہیں کیا کرتے. ہماری زبانوں پر جھوٹ رہا کرتا ہے, ہماری زبانوں پر گالیاں رہا کرتی ہیں. اپنے مومن بھائیوں کی غیبت ہم اپنی زبان سے کرتے رہا کرتے ہیں. او لوگو یاد رکھنا, یہ زبان اللہ نے تمہیں اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے. یہ زبان تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گانے گنگنانے کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گالیاں بکنے کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے, بلکہ خالق کائنات نے یہ زبان تم کو اپنا ذکر کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے. اللہ عز و جل نے یہ زبان ہمیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے. خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو یہ زبان مصطفیٰ کریم کی نعت کے ترانے گنگنانے کے لیے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج حالات اتنے زیادہ خطرناک ہیں, ہم اپنی زبانوں سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بزرگوں سے ہمیں محبت ہے, پیرانی عظام سے ہمیں محبت ہے, اولیاء کرام سے ہمیں محبت ہے. مگر یاد رکھو خانقاہوں کا نظام کیا رہا ہے دنیا کے اندر. خانقاہوں سے ہمیں اور آپ کو تربیت اور پیغام کیا ملا ہے؟ ان بزرگوں کے آستانے سے ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملا ہے کہ اے لوگو, اگر تم ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کرتے ہو, برائیاں کیا کرتے ہو, تو یہ برائیاں ختم کرو. اگر اپنی زبان کو اپنے مومن بھائی کی غیبت سے ناپاک کر رہے ہو, یاد رکھنا جس زبان سے اپنے مومن بھائی کی بندہ غیبت کیا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس زبان سے دعا کی تاثیر, دعا کے اثر کو ختم کر دیا کرتا ہے. اللہ نے یہ زبان بڑی پیاری, بڑی انمول چیز, اللہ نے بڑی نعمت تم کو عطا فرمائی ہے. اس لیے اپنی زبان سے گالیاں نہ بکا کرو. یار دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, فیشن بن گیا, بغیر گالی کے ہماری ملاقات اپنے دوست سے نہیں ہوا کرتی ہے. اور لوگوں گالیاں بکنا بند کر دو, اپنی زبان کو پاک کرو, ذکر خدا کرنا شروع کر دو, اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو. ادھر تم اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کرنے کے عادی بن جاؤ گے, خالق کائنات دونوں جہان میں تم کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لسان ذاکر, اور دوسری چیز وہ قلب شاکر, شکر ادا کرنے والا دل ہمارا ہونا چاہیے. آج کروڑوں روپے بندہ مومن کماتا ہے, مگر پھر بھی ناشکری. جب کبھی کوئی دوسرا اس کا ملنے والا پوچھتا ہے کام کیسا ہے, ہمیشہ زبان پر ناشکری کہ کام بڑا خراب ہے, بڑی بلڈنگ, بڑا اچھا مکان بنا لیا, مگر خدا کی ناشکری ہے. بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے, مگر خدا کی ناشکری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی زبان سے اللہ تیرا شکر ہے یہ لفظ کہیں گے تبھی خدا کا شکر ہوگا؟ نہیں نہیں. اور لوگوں یاد رکھنا, آج جس کاروبار کی وجہ سے تم نے مسجدوں کا جانا بند کر دیا ہے, آج اپنے جس کاروبار کی وجہ سے تم نے خدا کو یاد کرنا بند کر دیا ہے, آج اپنے جس کام کی وجہ سے تم ذکر خدا سے غافل ہو گئے ہو, آج جس کاروبار کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو تم نے فراموش کر دیا ہے, یاد رکھنا یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے. اللہ عز و جل ایسے بندے سے سخت ناراض ہوا کرتا ہے کہ جب خالق کائنات دنیا کے اندر اپنے بندے کو نعمتیں عطا فرمائے, مگر اس سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ وہ ایک سجدہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جا کر کے شکر کا ادا کر لے, اس سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ فجر میں اٹھ کر کے نماز با جماعت ادا کر لے, اس سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ کاروبار کو چھوڑ کر کے ظہر کی نماز مسجد میں آ کر کے ادا کر لے, اس سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ عصر کی نماز ادا کر لے, مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر لے. یاد رکھنا یہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اگر تم نمازوں سے دور ہو جاؤ گے تو جو رب تم کو نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ رب نعمتیں لے بھی لیتا ہے. اگر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتا ہے اگر میری دی ہوئی نعمتوں پر تم شکر کرنے والے بن جاؤ گے تو میں نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا, اور اگر نافرمانیاں کرنے لگ جاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ ماشاءاللہ. حضور آج ہماری قوم کا ایک حال یہ بڑا خطرناک ہو گیا
فری میں جنت کے متمنی ہیں، فری میں جنت کے متلاشی ہیں، بس جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، اس آستانے پر جائیں گے، اس آستانے پر جائیں گے کہ بس جنتی بن جائیں، اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے، جنتی بن جائیں۔ بے شک یہ اللہ والے ہیں، جنتی بنایا کرتے ہیں، بزرگوں کے آستانوں پر جایا کرو، فیضان ملا کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے عقیدت و محبت رکھو، یقیناً دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا لو، سادات کرام کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسا لو، بے شک خالق کائنات تم کو دونوں جہان میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ مگر یاد رکھنا، خانقاہوں کا رخ جب کیا کرتے ہو، یہ خانقاہیں وہ مقدس اور پاکیزہ جگہیں ہوا کرتی ہیں۔ جب بندہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد ایک خانقاہ کا، اللہ کے ولی کے دربار کا رخ کیا کرتا ہے، ادھر سجدہ خداوندی اس نے ادا کیا ہے، ادھر فریضہ خداوندی اللہ کے بندے نے ادا کیا ہے، اب ادھر خانقاہ میں جا رہا ہے، سید معظم میاں کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے ولی کے آستانے پر جاؤ گے، اللہ کے ولی تم کو نوازتے ہوئے نظر آ جائیں گے، تمہارا بگڑا ہوا مقدر ہوگا، اللہ کے قدموں، اللہ کے ولی کے قدموں کی برکت سے تمہارا بگڑا ہوا نصیب بنتا ہوا نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر یہ سوچو کہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، حضرت کے مرید ہو جائیں، بس جنت مل جائے گی، تو سید شاہد میاں فری میں جنت بانٹنے والے پیر نہیں ہیں۔ آپ سوچو کہ بغیر نماز پڑھے حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں حضور جنت دے دیجئے، تو ایسے جنت نہیں ملے گی۔ حضرت کی بارگاہ میں آئیں گے تو پہلا سبق یہ ہوگا کہ آپ نماز ادا کریں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت کی بارگاہ میں آپ آئیں فیض حاصل کرنے کے لیے، مگر جب گھر سے چلیں تو فجر کی نماز ادا کریں۔ اگر دن کے بعد آخری حصے میں جا رہے ہیں تو گھر سے چلیں تو ظہر کی نماز ادا کر کے چلیں، آستانے پر پہنچ جائیں، جس نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ عز و جل کے ولی جب نوازتے ہیں، خالق کائنات کا فریضہ جو بندہ ادا کر دیا کرتا ہے، یا پھر اپنے دل کو اتنا سیقل کر لے، اپنے دل کو اتنا پاک و صاف کر لے، اب تک وہ گناہگار تھا مگر توبہ کر لی ہے، اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو گئی، اللہ کے ولی نے نظر ولایت ڈال دی ہے، تو پھر اس کو بھی ولایت کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا یہ حال ہوا کرتا ہے، اب تک نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب تک دین کے کاموں سے دور تھا، ذکر خداوندی سے غافل تھا، مگر اللہ کے ولی کی جب نظر اٹھ گئی ہے تو پھر وہ نمازوں کا پابند بھی بن گیا ہے، احکام شرعیہ پر عمل کرنے والا بھی بن گیا ہے، مخلوق خدا کا خیال کرنے والا بھی اللہ کا وہ بندہ بن گیا ہے۔ اللہ کے ولی جب نظر ڈال دیا کرتے ہیں تو دنیا بھی سنبھال دیا کرتے ہیں اور آخرت بھی سوار دیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سن لیجیے آخری، اور انشاءاللہ گفتگو میں اپنی ختم کر دوں گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الایمان الفصل الاول صفحہ نمبر 12 کی حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سنو جنت کیسے ملتی ہے، جنت میں جانے کا عمل کیا ہے، جنت میں جانے کا وظیفہ کیا ہے، میں اپنی زبان سے نہیں سناؤں، اپنی زبان نہیں سناؤں گا، علامہ کامل مصباحی کی زبانی نہیں سناؤں گا، ان علماء کرام کی زبانی نہیں سناؤں گا، حضور سید شاہد میاں جن کی آل ہیں، جن کی اولاد ہیں، حسنین کریمین کے نانا جان کی حدیث پاک سناؤں گا۔ بولو محبت سے بولو۔ ہم تو بڑا نعرہ لگاتے ہیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بڑا پیارا نعرہ ہے، حضور بڑا پیارا نعرہ ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم حضور کے ہیں اور جنت تو میرے آقا کی ملکیت ہے۔ اللہ عز و جل نے کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، حیوان کو بنایا۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے یاسین بھائی، ان کی ٹیم والے بھی تشریف لے آئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو سلامت رکھیں۔ ذرا اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے
1,24,000 कम बेश मखलूक को दुनिया के अंदर पैदा किया। जमीन और आसमान को पैदा फरमाने वाला मेरा रब है। चांद और सूरज को ताबना की रोशनी अता फरमाने वाला मेरा खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मगर याद रखो, जन्नत को भी खालिक़े कायनात ने बनाया है, जहन्नम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। इन तमाम चीजों को बनाया बेशक रब ने है, पैदा फरमाने वाला बेशक अल्लाह तबारक व तआला है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों का मालिक व मुख्तार अपने प्यारे नबी को बना दिया है। जमीन अल्लाह ताला की मगर कब्जा मुस्तफा का, तवज्जो कीजिए आप, आसमान अल्लाह ताला के मगर कब्जा मुस्तफा का, चांद अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है मगर कब्जा मुस्तफा का, सूरज अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है मगर कब्जा व इख्तियार आमिना के लाल का। आप कहेंगे मौलाना आप इतनी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, कोई सबूत भी है तो सुनो सुनो। अल्लाह अल्लाह वो वक्त अपनी नजरों के सामने लाइए। अल्लामा कामिल मिसबाही साहब क़िबला ने वो बयान फरमाया, जनाबे मौला अली की नमाज असर कज़ा हो गई। अब मैं जो बता देना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ों को पैदा फरमाने वाला रब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, मगर उन तमाम चीज़ों का मालिक व मुख्तार कब्ज़ा व इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा करीम को अता फरमा दिया है। आला हजरत की ज़बान में अगर मैं कहूँ तो इस अंदाज से कहा जाएगा, या रसूल अल्लाह, खालिक़े कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। ये वाले कब बोलेंगे? हल्के नजर आ रहे हैं आप लोग। खालिक़े कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। खालिक़े कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। कब्जा किसे कहते हैं आप पूछें उलमा से। हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला की बारगाह में आकर इख्तियार किसे कहते हैं हजरत समझाएंगे। मसलन कोई चीज़ है मेरे हाथ में, मेरा मोबाइल है, ये मेरे कब्जे में, अब मुझे इख्तियार है, मैं चाहूँ अल्लामा जो है हसीब साहब को दे दूँ, मौलाना कामिल साहब क़िबला को दे दूँ, क़ारी अकीलुर रहमान मौलाना नाज़िम साहब क़िबला को दे दूँ, ये मेरा इख्तियार है, कब्जा और इख्तियार। अब सुनो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आमीना के लाल मदीने के ताजदार हसनैन करीमैन के नाना मुस्तफ़ा करीम को कैसा कब्जा व इख्तियार अता फरमाया है। आज जो सालिम बकवास किया करते हैं, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी का ताज, नबी का अदब व एहतराम बड़े भाई की तरह करना चाहिए। जो मांगना है अल्लाह से मांगो। मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। मैं कहा करता हूँ अगर तेरा ये ईमान है तो फिर सुन सुन, आमीना के लाल की शान को देखना है तो देख, मकाम सहबा है, मौला अली की नमाज असर कज़ा हो गई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सूरज को हुक्म दिया डूब जा, मगर आमीना का लाल चाहता है डूबा हुआ सूरज वापस चला आए। मुस्तफ़ा करीम ने इशारा फरमाया, डूबा हुआ सारा सूरज हुजूर के इशारे से वापस चला आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। खालिक़े कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। खालिक़े कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। अब वो बात भी अपनी नजरों के सामने लाइए। मक्का शरीफ की सरजमीन है, हबीब यमनी यमन से सफर करके मक्का की वादियों में आया है। अल्लाह अल्लाह, अभी ईमान की दौलत से सरफराज नहीं हुआ है। कोई कहता है कि हुजूर को कोई इख्तियार नहीं। मैं कहा करता हूँ अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, डूबा हुआ सूरज वापस निकाल करके दिखा दे। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, अगर तेरा थूक इतना अच्छा है तो फिर खारे कुएं में डाल और फिर देख वो
ہوتا ہے میٹھا بنتا ہے یا اور خطرناک اور زیادہ گندا اور بدبودار ہو جایا کرتا ہے؟ تو کہتا ہے نبی ہماری طرح۔ میں کہا کرتا ہوں آج تک دنیا کے اندر نہ اللہ عز و جل نے ایسا کوئی بچہ دنیا میں بھیجا ہے، نہ کوئی ایسا رسول اتنی شان والا دنیا میں آیا ہے، اللہ نہ کوئی اتنا افضل اور اعلیٰ نبی دنیا میں آیا ہے جو فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو عطا فرمائی ہیں وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ تمام نبیوں کا امام، تمام رسولوں کا سردار بنا کر کے اللہ نے نبی کو بھیج دیا ہے۔ مرتبہ نبوت اور رسالت میں سب برابر ہیں مگر فضائل سب کے الگ الگ ہیں۔ قرآن شاہد ہے، گواہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حبیب یمنی نے آ کر کے کہا آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو پھر میں آپ سے دو شرطیں رکھتا ہوں، آپ اگر وہ میری شرطیں پوری کر دیں گے میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا، ایمان لے کر کے آؤں گا۔ جلدی جلدی سن لیجئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتا تو کیا چاہتا ہے، میں تیری کو کون سی شرط کو پورا کروں؟ کہنے لگا 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اپنی انگلی کا اشارہ کیجئے، چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے۔ تاریخ شاہد ہے، مکہ کی سرزمین شاہد ہے، نبی کے صحابہ گواہ ہیں، آقا نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا تھا، وہی انگلی جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت ارشاد فرمایا کرتے ہیں، ہاتھ جے سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جے سمت اٹھا غنی کر دیا، موجب ہے رے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آقا نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو سب نے دیکھا چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو گیا، چاند کا ایک ٹکڑا مشرق میں نظر آ رہا تھا، چاند کا دوسرا ٹکڑا مغرب میں نظر آ رہا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں قبضہ و اختیار۔ تم کہتے ہو کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے ہی تو ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے نبی کو مالک و مختار بنا دیا ہے، میرے آقا مالک ہیں، جسے چاہیں جنت میں لے کر کے چلے جائیں، میرے مصطفیٰ کو اختیار ہے، جسے چاہیں جنت کا پروانہ عطا فرما دیں۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یہیں سے بات چلی تھی ناظم بھائی۔ بس 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ نعرہ بڑا پیارا ہے نا؟ ارے نعرہ اچھا نہیں ہے کیا؟ بڑا پیارا نعرہ ہے مگر کام ہمارا ویسا نہیں ہے، ہمارا عمل ویسا نہیں ہے۔ کاش ہم نعرے کے مطابق اپنا عمل بنا لیں تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا ترجمہ سن لو اور بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ کام ہم اپنا اسی شعر اسی مصر کے مطابق بنا لیں، ہمارا عمل ایسا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم بے شک رسول اللہ کے ہیں، جنت بھی بے شک رسول اللہ کی ہے، مگر جنت ملے گی کس کو؟ سنو یہ علماء کرام موجود ہیں۔ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں حضور کے ایک گاؤں کے رہنے والے صحابی آ گئے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، اگر ان کی ذات پر بیان کیا جائے لمبا ہو جائے گا۔ آپ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حضور کے گاؤں کے ایک صحابی آ گئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنت، آقا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کون آیا ہے پوچھنے کے لیے؟ کوئی عام انسان نہیں، حضور کے صحابی آئے ہیں۔ کون آئے بولو یار، بول دو نا۔ صحابی آئے ہیں۔ ایک آج ہم اور آپ ہیں، اپنے امام صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، شکایت کیا ہوتی ہے؟ حضور کاروبار خراب ہو گیا، یا پھر طلاق دینے کے بعد ہی راستے نکال دو، سڑک ڈال دو، کوئی سڑک راستہ نکال دو، کوئی بچ جائے بھی نکال دو۔ بھائی علم حاصل کرو، علم کے بغیر انسان ادھورا ہے، نامکمل ہے نا۔ علم جس کے پاس ہے وہ دونوں جہان میں لازوال ہے۔ یقیناً علم جس کے پاس ہوتا ہے معرفت خداوندی اس کے پاس ہوا کرتی ہے۔ شریعت مصطفیٰ کا علم جس کے پاس ہوا کرتا ہے وہ اپنوں کے بھی حقوق جانتا ہے، غیروں کے بھی حقوق جانتا ہے، بڑوں کے بھی حقوق جانتا ہے، چھوٹوں کے بھی حقوق جانتا ہے۔ اللہ عز و جل کے
بھی حقوق جانتا ہے اور مخلوق خدا کے بھی حقوق جانتا ہے۔ سنیے، آیا آنے کے بعد عرض کرنے لگے حضور کے صحابی، آقا کوئی عمل بتائیں میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آمینہ کے لال کی زبان کھلتی ہے، وہ زبان جس زبان کے بارے میں بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مدینے والے مصطفیٰ کی نبوت والی زبان کھلا کرتی ہے، پیاری پیاری زبان کھلتی ہے۔ آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے میرے غلام اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو خالص اللہ کی عبادت کیا کرو۔ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ، نہ تمہاری بیوی کا خیال، نہ تمہارے بچوں کا خیال، نہ دنیا کے کاروبار کا خیال۔ آج تو نماز پڑھنے بھی آ جاتے ہیں تو دکانوں کا حساب نماز میں ہی لگ جایا کرتا ہے، کاروبار کا حساب نماز میں ہی لگ جایا کرتا ہے۔ 10-20 گاڑیاں چل رہی ہیں، ذہن ہی ذہن میں تصور میں سب کا خیال کر لیتا ہے، ایک میرٹھ میں ہوگی، ایک علی گڑھ میں ہوگی، ایک ہاپڑ میں ہوگی، ایک غازی آباد میں ہوگی، ایک مراد آباد میں ہوگی۔ یہ حال ہے نمازوں کا بھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ اور آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اللہ نے جو نمازیں فرض فرمائی ہیں ان فرض نمازوں کو ادا کرتے رہو۔ فرض نمازیں ادا کرنا یہ سب سے پہلی عبادت ہے۔ یہ دنیا کی تمام محبتیں، دنیا کی تمام عقیدتیں، دنیا کے اندر مزارات کے چکر لگانا، دنیا کے اندر بزرگوں کے آستانوں پر جانا، یہ سب فیض بعد میں لینے والی چیزیں ہیں، پہلے ادا کرنے والا فریضہ اللہ کی عبادت ہے، وہ نماز پنجگانہ ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، حضور نے فرمایا مال والے ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، ماہ رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے رکھا کرو۔ آج بے غیرت بے حیا بے شرم جانوروں کی طرح چوراہوں پر کھڑے کھڑے چلتے پھرتے، ہوٹلوں پر بیٹھ بیٹھ کر کے مرغ مسلم دن کے اجالے میں ماہ رمضان میں اڑانے والوں، اپنے کان کو کھول کر کے سن لو، آج تمہارا حال وہ ہو گیا ہے جب غیر دیکھتا ہے تو تم پر تھوکتا ہوا نظر آیا کرتا ہے، وہ کہتا ہوا نظر آیا کرتا ہے یہ مسلمان ہے، کوئی انداز مسلمانی ہے، یہ مسلمان ہے کہ جس کو رمضان کے مہینے کی قدر کا بھی نہیں پتا۔ پہلے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ غیر بھی ماہ رمضان کی قدر کیا کرتے تھے، کہ وہ کھلے عام سڑکوں پر چوراہوں پر ہوٹلوں پر دن کے اجالے میں نہیں کھایا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آ جایا کرتا تھا مسلمان بھی قدر کیا کرتا تھا، اور جب مسلمان قدر کیا کرتا تھا تو ہمارے بھارت کا غیر مسلم بھی قدر کیا کرتا تھا۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اب حضور کی بارگاہ میں وہ حضور کے صحابی کہتے ہیں، قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، حضور اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جتنا آپ نے بتایا ہے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ ان کے کہنے کے دو مطلب تھے، یعنی یہی عمل کروں گا اور میں اپنے علاقے میں جا کر کے بھی سب کو آپ کا یہی درس دوں گا، آپ کا یہی پیغام دوں گا، وہ لوگوں نماز پڑھو، وہ لوگوں زکوٰۃ ادا کرو، وہ لوگوں ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ عرض کرنے لگے اور اتنا کہنے کے بعد حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر کے جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو میرے مصطفیٰ کریم مسکرانے لگے، اور یاد رکھو آمینہ کے لال جب مسکرایا کرتے ہیں تو کام بن جایا کرتا ہے، بندہ روتا ہوا آتا ہے نبی کی بارگاہ میں، آقا کی نظر نبوت پڑا کرتی ہے تو پھر بندہ روتا ہوا نہیں بلکہ مسکرایا ہوا مسکراتا ہوا جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جانے لگے تو آمینہ کے لال مسکرا کر کے ارشاد فرمانے لگے، اے میرے صحابہ اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو دیکھو یہ میرا غلام جا رہا ہے، یہ جنتی ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان نوشاہی، فیضان شکر ادا معظم۔ کرنے والا اپنا دل بناؤ، یہ کلیجہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے شکر خدا بندی میں زندگی کو گزار دو میرے دوستو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کہاں کس جگہ کس مقام پر کس حال میں کس سچویشن میں انتقال ہو جائے کوئی انسان نہیں جانتا ہے۔ دنیا اگر اچھی ہوگی آپ کا عمل اچھا ہوگا تو آپ
آپ کی موت بھی بڑی اچھی ہو جائے گی، اور جس کی موت اچھی ہو جایا کرتی ہے اس کی قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جایا کرتی ہیں، جس کی قبر کی منزلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں خالق کائنات میدان محشر کی منزلوں کو بھی آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، میرے کہنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے عمدن سہون جو بھی خامیاں غلطیاں ہو گئی ہوں لفظاً معنن مولا کریم معاف عطا فرمائے۔ ان علماء کو میں گواہ بناتا ہوں، حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ ان کے قدموں کی جو ہے خاک کو اپنے سر پر ملتا ہوں، اپنی آنکھوں پر ملنا اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں۔ مولا کریم میری توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینہ دل پر جمال یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم